آج کل میڈیا مکمل طور پہ کنٹرول کر لیا گیا اور ایک ہی جو ہمارے پاس راستہ ہے سوشل میڈیا، اس کو کنٹرول کرنے کے لیے میرے گھر سارا انٹرنیٹ کاٹ دیا تاکہ میں کسی بھی طرح آپ تک اپنا پیغام نہ پہنچا سکوں۔ تو میں کوشش کروں گا کہ آپ تک میری بات چیت پہنچ جائے۔ دیکھیں، سب سے پہلے میں نے جس طرح کی بربریت، بلکہ میں اس کو کہوں گا یزیدیت، جو آج کل یزید کا، آج کل کے یزید جس طرح کی ظلم تحریک انصاف کے لوگوں کے اوپر کیا جا رہا ہے، پتہ نہیں، مجھے لوگ کہتے تھے کہ شاید ضیاء الحق کے زمانے میں پیپلز پارٹی کے لوگوں سے ایسا ظلم ہوا اور تھوڑے سے لوگوں سے، اتنے لوگوں سے تو کبھی ہوا ہی نہیں ہے ظلم۔ اس وقت 10,000 سے زیادہ ہمارے کارکنوں کو جیلوں میں ڈالا ہوا ہے، اور میں آپ کو یہ بتا دوں کہ اتنی مشکل حالات ہیں آج۔ آپ نے گرمی دیکھی ہے، گرمی کی انتہا ہے آج۔ چھوٹے چھوٹے پنجروں میں ان کو بند کیا ہوا ہے، کھانا ان کو صحیح نہیں مل رہا، پانی وہ ترستے ہیں وہاں، وکیلوں کو ملنے نہیں دیتے، کئی جگہ ہمارے وکیل ہی نہیں وہاں پہنچ سکتے، اور ان کو جس طرح یعنی کہ کوئی غیر ملک دشمن ہے اس طرح رکھا ہوا ہے۔ بلکہ غیر ملک دشمن بھی پرزنرز آف وار کے بھی حقوق ہوتے ہیں، یہاں تو صرف ان کو ایک کہ فائدہ اٹھاتے ہوئے جو کور کمانڈر کا گھر جلایا گیا، اس کا فائدہ اٹھاتے ہوئے پہلے سے پلان بنا ہوا تھا۔ اور میرا جس وقت بھی، یہ میں آپ کو بتا دوں، جس وقت بھی اس کے اوپر انویسٹیگیشن ہوگی، یہ ثابت ہو جائے گا کہ یہ پری پلان تھا سب کچھ۔ سو اس لیے اس کے فائدہ اٹھاتے ہوئے ایک ایسا کریک ڈاؤن ہے جو میں نے پاکستان کی تاریخ میں کبھی نہیں دیکھا۔ صرف یہی نہیں کہ صرف تحریک انصاف کے کارکنوں کو اندر ڈالا ہے، سپورٹرز کو، سوشل میڈیا کے لوگ جو اپنے طور پہ پارٹی میں بھی نہیں، جو کہ پی ٹی آئی کے لیے کوئی ٹویٹ کرتے تھے، ان کو بھی اندر ڈال دیا، ساری لیڈرشپ اندر ڈالی ہوئی ہے، اور نکلنے کا صرف ایک طریقہ ہے کہ ایک وہ جادو کے لفظ کہہ دو، وہ جس طرح ہوتا تھا نا، کھل جا سم سم، آپ جادو کا لفظ کہہ دیں کہ جی میں تحریک انصاف میں نہیں ہوں، تو آپ رہا ہو سکتے ہیں۔ یعنی یہ مذاق ہو رہا ہے ہمارے ملک کے ساتھ۔ کسی بھی دور کے اندر میں نے یہ نہیں دیکھا کہ صرف اور صرف آپ کے اوپر، اگر آپ نہیں کہتے کہ میں تحریک انصاف میں ہوں، تو آپ کے اوپر ظلم ہوں گے، تشدد ہوگا، آپ کو اس جگہ اس طرح کی گرمی کے اندر آپ کو دڑبوں میں بند کر دیں گے۔ لیکن جب آپ یہ کہیں گے کہ میں تحریک انصاف چھوڑ رہا ہوں، تو سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا، آپ کے سارے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ اور پھر مجھے جو حیرت ہے آج کہ کوئی ہیومن رائٹس کی آوازیں نہیں نکل رہی۔ وہ جو لوگ شور مچاتے تھے آزادی صحافت کی اور بڑا ظلم کر رہا ہے عمران خان، وہ کدھر، یعنی اب کدھر گئی ہے آزادی صحافت؟ سارا میڈیا دبایا ہوا ہے، پروپیگنڈا چل رہا ہے، ون سائیڈڈ چیزیں جا رہی ہیں۔ ہمارے لوگ اب جاتے ہوئے ڈرتے ہیں میڈیا کے اوپر کہ وہ پکڑ کے جیل میں ڈال دیں گے۔ ون سائیڈڈ چیزیں چل رہی ہیں، لوگ اب اتنا خوف اور ہراساں پھیلایا، اور میں نے خود کہا ہوا ہے اپنے لوگوں کو کہ چھپ جاؤ۔ میں خود کہہ رہا ہوں اپنے کارکنوں کو، اپنے آفس بیررز کو، اپنے عہدیداروں کو، کوئی ضرورت نہیں ہے آپ کو سامنے آنے کی، اپنے گھروں میں نہ رہو، چھپ جاؤ، کیونکہ یہ جو اندھیری رات ہے، یہ جو رات میں سب سے زیادہ اندھیرا ہے، یہ زیادہ دیر نہیں چلتا۔
اور اللہ قرآن میں کہتا ہے کہ اس کو جو سب سے زیادہ چیز پسند ہے مشکل وقت میں صبر کرنا. صبر کریں. مجھے پوری طرح احساس ہے کہ آپ کے اوپر کیا گزر رہی ہے، لیکن جو مجھے افسوس ہے کہ ہمارے کوئی بھی ہیومن رائٹس کے جو لوگ ہیں وہ ڈر ڈر کے خود ایک آدھ آ جاتا ہے. اور پھر میں صحافیوں کو کہوں گا، میں سمجھتا تھا کہ ہمارے صحافی بڑے پرو ڈیموکریسی ہیں. چلے جی، میرے بڑے خلاف ہوں گے لیکن ڈیموکریسی کے لیے تو ساتھ ہے. تو وہ جو تماشا ہے یہ کیسے دیکھ رہے ہیں؟ کیا ان کا کوئی ضمیر نہیں جاگ رہا؟ کیا جب انہوں نے شیرین مزاری سے جو ہوا اور جو اس نے پھر آخر میں جا کے پارٹی چھوڑی، کیا ان کو کوئی دل میں آواز نہیں کوئی آئی کہ یہ بڑا ظلم کیا ہو سکتا ہے ایک معاشرے پہ؟ کوئی آپ کو یہ لگا نہیں جو عورتوں کی تنظیم ہے، جو عورتوں کے حقوق کے اوپر بات کرتی ہے، کہ ایک ایسی عورت جو بیوہ، والدہ اس کی بیوہ، بیٹی ایک جو اس کا دھیان رکھ رہی ہے، جو بلڈ پریشر کی مریض، اس سے جو انہوں نے کیا ہے اس گرمی کے اندر، کبھی ایک جیل میں لے کے جائیں، اس کے بعد ادھر سے نکال کے دوسرے جیل میں لے جائیں، ادھر عدالت اس کو ضمانت دے، کوئی اور کیس میں پکڑ کے لے جائیں، گجرات لے گئے اس گرمی کے اندر. تو بلڈ پریشر کی شیرین، ہمیں پتہ ہے اس کی صحت نے یہ اجازت نہیں دینا تھا. میں نے تو شکر کیا کہ اس نے اس ظلم سے اپنے آپ کو بچانے کے لیے اس نے پارٹی سے ریزائن کیا. لیکن کس کو نقصان ہوا؟ پاکستان کی پالیٹکس کو. شیرین ہماری ٹاپ پارلیمنٹیرین تھی. میری کیبنٹ کے اندر وہ منسٹر تھی جو جس طرح وہ پڑھ لکھ کے ایک ایشو کے اوپر آتی تھی، کوئی اور کیبنٹ منسٹر، ایک ہماری ڈاکٹر ثانیہ تھی کہ اتنی محنت کر کے کبھی کیبنٹ میٹنگ میں نہیں آئی جو شیرین آتی تھی. اس کے علاوہ سارے اس دشمن بھی جانتے ہیں کہ وہ ایک محب وطن پاکستانی، وہ کبھی بھی اینٹی پاکستان کا نہیں سوچ سکتی تھی. شیرین مظاہر جان دے لیکن وہ ایک پاکستانی، پاکستان کے ہر کاز کے لیے کھڑی ہوتی تھی. جو لوگ اس کو الٹرا نیشنلسٹ کہتے تھے، کئی دفعہ وہ کئی ناراض ہو جاتے تھے کہ وہ بڑی سخت باتیں کرتی تھی، لیکن وہ نظریاتی عورت تھی. تو اس سے نقصان تحریک انصاف کو تو چلے ہوا، لیکن پاکستان کی سیاست کو اور جمہوریت کو نقصان پہنچا ہے. اور عورتوں کو، بڑی کم عورتوں کے اندر اس کی صلاحیت ہے پاکستانی پالیٹکس میں جو شیرین میں تھی. لیکن اس کے علاوہ مجھے آج پیغام آیا ہے کہ جی میں اب اور برداشت نہیں کر سکتا. انہوں نے میرے گھر پہ لوگ بھیجے، گھر کے اندر گھس گئے لوگ، انہوں نے آ کے رات کو بیوی میرا
साल का बच्चा वहां अंदर घुस गए, मेरी बिजनेसेस के ऊपर, मेरे रिश्तेदारों के ऊपर प्रेशर डाल दिया। लेकिन कहता आखिर में इन्होंने कहा मैं तुम्हारे 13 साल के बेटे को उठा के ले जाएंगे आप, तो मैं जी और प्रेशर बर्दाश्त नहीं कर सकता, वो भी छोड़ गया। तो ये वक्त का हालात है कि किसी ना किसी तरह पीटीआई को छोड़ेंगे, सब कुछ गुने माफ हो जाएंगे। मैं इस वक्त मुझे हैरत हो रही है, और मुझे कई लोगों के ऊपर खुद पता है कि उनके ऊपर कितना प्रेशर था, क्योंकि मुझे बताते रहे कि ये कर रहे हैं, अब ये वो कर रहे हैं, अब मेरी बिजनेस बंद कर दी है। उकाड़ा के अंदर उसके घर, किसी का घर बन रहा था वो गिरा दिया, बुलडोज कर दिया, किसी की दुकानें थी वो गिरा दी जाके। तो मैं फिर से, क्या ये हमारे वो लोग जो कि बड़े जमहूरियत के सिपाही थे, और वो ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशंस, क्या उनको ये नजर नहीं आ रहा कि ये नहीं है कि ये सिर्फ तहरीक इंसाफ को नुकसान पहुंच रहा है, ये हमारी जमहूरियत खत्म की जा रही है। ये वो दौर आ रहा है कि इसके अंदर जमहूरियत खत्म हो जाएगी, क्योंकि इसमें सिर्फ यही नहीं हो रहा, एक जो बुनियादी चीज होती है जमहूरियत में, फंडामेंटल राइट्स, बुनियादी हकूक की हिफाजत की जाती है जमहूरियत में। मगरब के अंदर, यूरोप में, इंग्लैंड में लोग क्यों जाते हैं? अपने टैक्स दें, कानून ना तोड़ें, आजाद होते हैं, कोई उनके बुनियादी हकूक के खिलाफ नहीं जा सकता, वो अदालत उनकी हिफाजत करती है। यहां तो बुनियादी हकूक ही खत्म हो गए, फंडामेंटल राइट्स का मायना ही खत्म हो गया यहां। यानी जो मीडिया से इन्होंने किया, इमरान रियाज से क्या किया? इमरान रियाज सबसे ज्यादा उसकी यूट्यूब के ऊपर व्यूअरशिप थी, उसको अभी तक अदालतों ने बार बार कहा कि हमारे सामने इसको पेश करो, क्यों नहीं पेश कर रहे? मुझे खौफ है कि उसके ऊपर तशद्दुद इतना किया होगा कि वो अदालत में लाते हुए उसे डर रहे हैं। ये अरशद शरीफ के बाद ये दूसरा है कि अरशद शरीफ से जो इन्होंने किया है। तो किधर है हमारी सहाफी कम्युनिटी? क्योंकि चले ठीक है, आज तो चले हमारे पर बुरा वक्त है, ये तो आपके ऊपर भी आएगा। अगर एक दफा फंडामेंटल राइट्स खत्म हो जाते हैं एक माशरे में, तो माशरे में तो जंगल का कानून है। आपने ताकतवर की बात ना मानी, आपसे भी ये होगा। आपने ताकतवर की गुलामी कर ली, सब कुछ ठीक हो जाएगा, आपको माफ भी कर दिया जाएगा, बल्कि आप गलत काम भी करें तो आपको माफ कर दिया जाएगा। आप मुजरिम हो कौम के, आप मनी लॉन्ड्रर हो, आपके लंदन में अरबों रुपए की प्रॉपर्टीज हो जो आप बता ही नहीं सकते कि किधर से आए, आपको माफ कर दिया जाएगा, क्योंकि आप ताकतवर के साथ खड़े हैं। लेकिन कमजोर को बचाने वाला कोई नहीं होगा, क्योंकि जब फंडामेंटल राइट्स खत्म होते हैं, जो हो गए हैं पाकिस्तान में। और मुझे ये अभी तक 25 लोग शहीद हुए, 69 लोगों को गोलियां मारी गई। कौन सी जमहूरियत है जिधर उसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन नहीं होती? क्यों नहीं अब तक इन्वेस्टिगेशन हुई इन लोगों के ऊपर? वो कौन लोग थे? वो पाकिस्तानी थे, उनके हकूक हैं, उनके मां बाप हैं, कईयों के बेचारे बच्चे थे जो वो एक रोजी कमाने वाला था, उनको सीधी गोलियां मारी गई। कोई इन्वेस्टिगेशन होगी? क्योंकि अगर आप ये इन्वेस्टिगेशन आज नहीं करेंगे, ये आगे होगा। हो सकता है कि आगे आप उन गोलियों का निशाना बन जाएं,
کیونکہ جب آپ یہ ہونے دیں گے ایک معاشرے کے اندر کہ پرامن احتجاج کے اوپر چلا دیں اور بہانہ ماریں وہ کور کمانڈر کے گھر کا، اور اس سے سارا کچھ ہی اجازت مل جائے،